بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ولاگ اور صفحہ نمبر 197 197 اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں جہاں نظر نہیں، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ ویلاگ نمبر 3 پیج 197۔ ایک دفعہ نجاشی نے کچھ زیورات حضور اکرم کی خدمت میں ہدیتاً بھیجے۔ ان میں ایک انگوٹھی تھی جس میں حبشی پتھر کا نگینہ جڑا ہوا تھا۔ آپ کے چہرہ پر کراہت کے آثار ظاہر ہوتے تھے اور لکڑی سے اس کو چھوتے تھے، ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے ریشم کا شلوکا ہدیتاً بھیجا، آپ نے پہن لیا اور اس کو پہن کر نماز ادا فرمائی۔ نماز سے فارغ ہو کر نہایت کراہت اور نفرت کے ساتھ نوچ کر اتار ڈالا، پھر فرمایا پرہیزگاروں کے لیے یہ کپڑے مناسب نہیں۔ سبحان اللہ۔ تواضع اور خاکساری کی راہ سے اکثر معمولی کپڑے استعمال فرماتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ کو خیال تھا کہ جمعہ اور عیدین میں یا سفراء کے ورد کے موقع پر آپ شان و تجمل کے کپڑے زیب تن فرمائیں، اور اتفاق سے ایک بار راستے میں ایک ریشمی کپڑا ہلا یعنی سیرا بک رہا تھا۔ حضرت عمر نے موقع پا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کپڑا حضور خرید لیں اور جمعہ میں اور سفراء کی آمد کے موقع پر ملبوس فرمائیں، اور ارشاد فرمایا کہ یہ وہ پہنے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اکثر موٹے، چھوٹے، جھوٹے اور بھیڑ کے بال کے بنے ہوئے کپڑے پہنتے تھے اور انہی کپڑوں میں وفات پائی۔ سبحان اللہ۔ اکثر موٹے، جھوٹے اور بھیڑ کے بالوں کے بنے ہوئے کپڑوں سے پہنتے تھے، یعنی کپڑے سلے ہوئے ان سے پہنتے تھے، اور انہی کپڑوں میں حضور اکرم نے وفات پائی۔ ناظرین، بستر کمبل کا تھا، کبھی چمڑے کا جس میں کھجوروں کی کھال بھری ہوئی تھی، کبھی معمولی کپڑے کا جو 2 تہہ کر دیا جاتا تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ بیان کرتی ہیں، ایک شب کو میں نے بستر مبارک پر 4 تہہ کر کے بچھایا کہ ذرا نرم ہو جائے۔ صبح اٹھ کر حضور اکرم نے ناگواری ظاہر کی، یعنی یہ بھی پسند نہیں کیا کہ یہ آرائش یا اس طرح کی سہولتیں پسند ہوں۔ نبی کو ایسی سہولتیں پسند ہرگز نہ تھیں۔ ناظرین، تیسرا ولاگ آپ کی خدمت میں پیش کیا، چوتھا ولاگ انشاءاللہ پیش کرنے والے ہیں اس کے بعد۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی، ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، جائیں گے مدینے میں لے جائے گا اللہ جب، دل سجدہ کناں ہوگا آنکھوں میں چھڑی ہوگی، آقا ہے قمر بے شک اصحاب ستارے ہیں، اس چاند کی ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی، جب وادی طائف میں
رنگین ہوئے جوتے، عرشوں پہ فرشتوں کے دل پر بھی بنی ہوگی۔ جب احد و بدر والے آقا پہ ہوئے قرباں، خوشخبری جنت کی پھر ان کو ملی ہوگی۔ آقا کی مدینے میں جب آمد تھی شاہد، ہر آنکھ مدینے کی آقا پر لگی ہوگی۔